بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب صحافی بھائیوں کو بلانے کا جو مقصد ہے، میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے۔ میرے ساتھ اس وقت سیلانی ٹرسٹ کے روح رواں مولانا بشیر فاروقی صاحب، افضل چامڑیا صاحب، یہاں میرے ساتھ جو ہے وہ سر ضیاء، جو کہ آئی ٹی کی جو پہچان ہے پاکستان میں اس کی روح رواں ہیں۔ ہمارے پرنسپل سیکرٹری بلال میمن صاحب بھی موجود ہیں، دانیال بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو سی او ہے اس پروگرام کے، باقی بھی ہمارے تمام رفقا ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ میں آج فخر کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سب سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جس دن کا ہمیں انتظار تھا وہ دن آ گیا، اور آئی ٹی کی جو کلاسز ہیں وہ باقاعدہ طور پر 6 فروری، جو کہ 6 فروری آج سے صرف 6 دن بعد ہے یا 5 دن بعد ہے، باقاعدہ طور پہ شروع کی جا رہی ہیں۔ تمام طالب علموں کو، طلباء کو جنہوں نے یہ ٹیسٹ پاس کیا تھا، ان کے لیے آج خوشخبری کا دن ہے کہ بڑی کٹھن محنت کے بعد، مشکلات کے بعد، لیکن کیونکہ حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب کی دعائیں بھی شامل تھیں اور دوائیں بھی شامل تھیں، انہوں نے اس میں ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ سر ضیاء نے، دانیال نے، ہم نے سب نے مل کے 24,000 اسکوائر فٹ پر مشتمل اسے ہم ایک یونیورسٹی کا نام اس لیے دے سکتے ہیں کہ اس میں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے جو تقریباً 300 سے زائد کمپیوٹر لیب جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ ایئر کنڈیشن پرماننٹ مارکی یہاں پر نصب کر دی گئی ہے، 20 سے زائد واش رومز بنا دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 2.5 کروڑ روپے کی مالیت سے پی ایم ڈی جو ہے اس کی جو وہ نصب انشاءاللہ تعالیٰ کل ہو رہی ہے، اور ویڈیو وال، ساؤنڈ سسٹم، مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سب لوگ ابھی ہمارے ساتھ جب اس میں وزٹ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ جو 6-7 مہینے ہمیں لگے وہ کسی وجہ سے لگے ہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو 1 سال کا کورس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، میٹاورس، بلاک چین، یہ پاکستان میں کروڑوں ڈالر تو لائے گا ہی، لیکن جو یہ بچے بے روزگار تھے، جن کا مستقبل انہیں خود نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، ان کے لیے یہ ایک بڑی امید کی کرن ہے کہ صرف جو 50,000 بچے جنہوں نے ہمارے پاس کوالیفائی کیا وہ آن سائٹ یہاں آ کے پڑھیں گے، لیکن یہ آج ان کے لیے بھی میں خوشخبری دے رہا ہوں جو 4.5 لاکھ بچے کوالیفائی نہیں کر پائے تھے، انہیں بھی ہم آن لائن کلاسز دے رہے ہیں۔ تو ٹوٹل ملا کے 5-5.5 لاکھ بچوں کا مستقبل اس آئی ٹی پروگرام سے جڑا ہے، اور دانیال یہاں بیٹھے، سر ضیاء یہاں بیٹھے، اگر یہ بچوں نے محنت کر لی 1 سال، سر ضیاء ہمیشہ کہتے ہیں کہ محنت کرنی ہے، ہم نے آپ کے لیے سامان بنا دیا ہے، چیزیں بن گئی ہیں، سو کہ بہت مشکلات تھیں اس میں، اور 3-4 مہینے ڈیلے بھی ہوا۔ اس میں آپ سبھی نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر یہ کہا جاتا تھا کہ بس گورنر جا رہے ہیں، گورنر جا رہے ہیں، تو یہ مجھے آج میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس وقت یہ چیزیں صرف اس لیے پھیلائی جا رہی تھی تاکہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو سکے، کیونکہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہوتا تو یہ جو مستقبل کے معمار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار ان کے ساتھ پھر دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے یہاں آئی ٹی کے ٹیسٹ لیے تھے وہ آپ سبھی میڈیا کے دوستوں نے دیکھا تھا کہ 5.5 لاکھ لوگوں کا ٹیسٹ ہونا، فزیکل ٹیسٹ ہونا، یہاں آنا، تو آج اس لیے بھی ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن لے آیا
جس میں ہم نے کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور میں سیلانی ٹرسٹ کا اس میں بےحد شکر گزار ہوں کہ مولانا بشیر فاروقی صاحب نے بھی یہ تہیہ کیا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آخری دن تک اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور میں ان بچوں کے مستقبل کے لیے جو مجھ سے ہو سکے گا وہ میں کروں گا. اور سیلانی ٹرسٹ نے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے اس میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ فزیکلی بھی بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. افضل چامڑیا بھائی نے کل ہی ایک کیا ایس ایم ڈی کہلاتی ایس ایم ڈی جو ہے وہ 20/10 کی کوئی مطلب 50 لاکھ سے زائد کی ہے وہ انہوں نے ڈونیٹ کی ہے کہ جو بچے یہاں پر بیٹھ کے آن لائن کلاسز یا باقی باہر کے ٹیچروں کے لیکچرز لے رہے ہوں تو وہ آسانی سے ہر چیز کر سکیں. مطلب ہر چیز کا بڑا خیال کیا گیا. اس میں ہمارے ساتھ ظفر عباس JDC نے بھی بڑا کنٹریبیوشن کی ہے اور انہوں نے بھی اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہے. سبھی نے جو میرے ساتھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, گورنر ہاؤس کے سٹاف نے, بلال میمن صاحب نے یہاں پہ ٹرسٹ بھی بنا دیا ہے. 11 لوگوں پر مشتمل یہ ٹرسٹ ہے جو اس کو آگے چلائے گا. تو جو لوگ اس کے مستقبل سے پریشان تھے کہ یہ آگے کیسے چلے گا تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹرسٹ بنا دیا ہے جس میں اس شہر کے معززین ہیں, جو معتبر لوگ ہیں, جن پہ حکومتیں بھی اعتبار کرتی ہیں, جن پر شہر کے لوگ بھی اعتبار کرتے ہیں, وہ ٹرسٹ اس بورڈ کو چلائے گا اور بورڈ جو ہے وہ سارے اس IT کے معاملات کو آگے لے کر چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیت دیکھتے ہوئے ہر چیز کو خود بخود ایک کہتے ہیں نا ڈوری میں پرو دیا ہے, جس طرح موتی تسبیح میں پرو دیے جاتے ہیں, اور ہر چیز اپنی جگہ پر آ کر مکمل طور پہ فٹ ہو گئی ہے. اور آج ہم الحمدللہ ریڈی ہیں, ہم چاہیں تو کل بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کا 6 فروری کا دن رکھا ہے. تمام کے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہماری طرف سے ای میل آج سے جانا شروع ہو جائے گی اور اس میں ان کی ٹائمنگ, ان کی کلاس, ان کا ہر چیز ان کو بتا دی جائے گی. وہی لوگ آئیں گے جن کی کلاس ہوگی, کیونکہ ہم نے 50,000 بچوں کو ایک ہفتے میں کلاس دینی ہے اور پھر اسی طرح سے پورے مہینے میں 50,000 بچوں نے یہاں آن سائٹ پڑھنا ہے. تو اس کا پورا شیڈیول جو ہے وہ ہم جاری کریں گے, میڈیا کے تھرو بھی کر دیں گے, لیکن ای میلز جو ہے اس پر سب لوگ نظر رکھیں اور اسی شیڈیول کے حساب سے سارے لوگ یہاں آئیں گے. میں ایک دفعہ پھر میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا کے دوستوں نے بھی ہمارا اس میں بڑا ساتھ دیا, اور جب ہم نے ان کو بلایا وہ آئے بھی اور معلومات آگے تک بڑھائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے سارے انیشیٹو جو گورنر ہاؤس اور اس کی ٹیم نے لیے ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے. آج کا دن ہم نے IT کے لیے رکھا تھا, لیکن یہاں میں یہ ضرور بتا دوں کہ ایک ایسی چیز جس کے کافی چرچا ہے اس وقت شہر میں کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ اس کی کوئی تقریباً 10,000 سے زیادہ اپلیکیشنز ہمارے پاس گورنر ہاؤس میں آ گئی ہیں. پہلے مرحلے میں ہم 1700 موٹر سائیکلیں دینے جا رہے ہیں, جس میں سے 750 کے قریب ہمارے پاس جو ہے وہ آ چکی ہیں, مطلب پرچیز ہو گئی ہیں, کیونکہ ہم ریکنڈیشن دے رہے ہیں تو ان پہ کچھ کام وغیرہ چل رہا ہے. اگلے ہفتے ہم اس کی بھی اسی طرح سے تقریب رکھیں گے اور ان لوگوں کو موٹر سائیکل دینا شروع کریں گے جو کئی مہینوں سے بلکہ 6 مہینے سے محروم ہے, اور رمضان آگے آ رہا ہے, کوئی کریم میں کام کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنے گھر کا روزگار چلانا چاہتا ہے. تو گورنر ہاؤس اس سارے کاموں میں عوام کے ساتھ آپ کو کھڑا نظر آئے گا. آج دن تک جو گورنر ہاؤس میں لوگوں کی تعداد ہے آنے کی, جسے ہیڈ کاؤنٹ کہتے ہیں, 14.5 لاکھ لوگ اس گورنر ہاؤس میں آ چکے ہیں, جنہیں گورنر ہاؤس ہم نے جسے کہتے ہیں کھول کے دکھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ دروازہ جب تک میں یہاں موجود ہوں, اللہ تعالیٰ نے جب تک مجھے رکھا, گورنر ہاؤس کا دروازہ بھی کھلا رہے گا, یونیورسٹی بھی چلتی رہے گی, راشن ڈسٹریبیوشن بھی چلتی رہے گی, موٹر سائیکل سمیت گورنر انیشیٹو جو روزگار
کہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے وہ سارے کام الحمدللہ پہلے دن سے چل رہے ہیں اور آئندہ بھی اللہ کی مدد سے نصرت سے جاری اور ساری رہیں گے. شکریہ. مولانا صاحب ایک اور بھی بات کر لیں, تھوڑی سی اس پر وضاحت کی چاہیے کہ آج ایک آرڈیننس آپ کو جاری کیا ہے ریونیو رجسٹریشن کا, جس میں لوگ اپنی جائیداد ہیں گھر بیٹھے رجسٹر کروا سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کو ڈیفائن بھی کر لیں, یہ کیا قانون پہلے نہیں تھا, اس میں یہ تو موجود ہے کہ ترمیم کی گئی, یہ ترمیمی آرڈیننس ہے, تو اس کی کوئی ریونیو بورڈ کا کوئی ویب سائٹ ہوگا, عام شہری کیسے اس میں اپلائی کریں گے؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ اس صوبے میں رجسٹریشن کا قانون پہلے سے موجود تھا, لیکن اس قانون میں آپ کو رجسٹرار کے آفس کے دھکے کھانے پڑتے تھے اور آپ کبھی کبھی دھوکے کا شکار ہو جاتے تھے. لیکن الحمدللہ کل میں نے اس قانون کو سائن کر دیا ہے, جس کے تحت اب آپ گھر بیٹھے آج گزٹ ہو جائے گا, اس میں آپ اپنے گھر بیٹھے اپنی رجسٹری اور رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ رجسٹریشن سینٹرز بھی ہیں اور پورٹل بھی. ہاں, اس میں ہم نے گھر بیٹھے آپ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں, اور یہ رجسٹریشن اتنی ہی معتبر اور مفید ہے جتنا آپ اس پہ ٹھپے لگوا کے کیا کرتے تھے. ایک بار جس نے رجسٹریشن کرا لی تو یہ ڈاکومنٹ اسی طرح کا قانونی ڈاکومنٹ ہوگا. اب کسی کو آفیسز جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے سینٹرز موجود ہیں, پورٹل موجود ہے. جس کو گھر بیٹھے یہ فائدہ حاصل نہ کرنا ہو وہ ڈپارٹمنٹ بھی جا سکتا ہے, ان کے سینٹرز بھی جا سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون سے اور اس کی امپلیمنٹیشن سے جو پیسوں والا معاملہ تھا, جس میں کہتے تھے کہ آپ جب تک پیسے نہیں دیں گے تو رجسٹری نہیں ہوگی, وہ ختم ہو گیا ہے. اور اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی. منسٹر جو ریونیو ہے ہمارے, انہوں نے بڑی محنت کی اور رات دن لگا کر کیبنٹ سے یہ پاس ہوا اور پھر میں نے اس کو سائن کیا ہے. تو اس کی بھی میں مبارکباد اس صوبے کے اور اس شہر کے لوگوں کو دے رہا ہوں کہ یہ ایک اور عزیز صاحب تحفہ ہے کہ جہاں آپ گھر بیٹھے اپنی ڈاکومنٹس کی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور آپ کو اب کسی کو 1 روپیہ نہیں دینا ہے.